بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کے حوالے سے چند ایک احادیث سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل قرآن وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صرف دو شخصوں میں حسد کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات وہ مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور دن رات قیام میں وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہو۔ سنن کبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 27۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اور اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 19۔ دیکھ لیں حافظ قرآن کی کتنی برکت ہے۔ حافظ نور الدین حیثمی بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے کا حکم دیا اور اس پر برانگیختہ کیا، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن کریم ان کے پاس آئے گا اور مسلمانوں سے کہے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گا کہ میں وہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس سے جدائی کو ناپسند کرتے تھے، جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا۔ وہ شخص کہے گا، شاید تم قرآن ہو۔ پھر قرآن اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا۔ اب اس کے دائیں طرف فرشتہ ہوگا، بائیں طرف جنت ہوگی، اور اس کے سر کے اوپر سکینہ رکھا جائے گا، اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی حلے پہنائے جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں، لیکن یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ تو قرآن کہے گا، یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ اور حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت والے دن سونے کا تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ وہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کی کسی ایک آیہ مبارکہ کو قصداً سنا، اس کے لیے ایک نیکی کو دگنا کر کے لکھا جائے گا، اور جس نے اس کو تلاوت کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ اگلی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پاک کے حلال کو حلال قرار دیں اور قرآن پاک کے حرام کو حرام قرار دیں تو وہ اپنے گھر کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم وہ واجب ہو چکی ہوگی۔ اب دیکھ لیں قرآن پاک کی برکتیں کتنی ہیں، کتنے اس کا اجر کتنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ 2000 درجے وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے قرآن پاک کو بغیر دیکھے پڑھنا، بغیر دیکھے پڑھے گا تو 1000 درجہ اس کو اجر ملے گا۔ اگر دیکھ کر پڑھتا ہے تو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب وہ 2000 درجہ اس کو ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھو، اور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ جو بلند کر دے گا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہوگا۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے۔ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس گھر کے اندر خیر نازل ہوتی ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے اس گھر کے اندر کم خیر ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارے ہاں جو پریشانیاں ہیں، اور آج ہمارے ہاں ہر گھر کے اندر جو عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ٹینشنیں ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو کرنا چھوڑ دیا، قرآن سمجھنا چھوڑ دیا۔ ایسے ایسے ہولناک واقعات وہ معاشرے کے اندر سنائی دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا اور قرآن پاک سے رہنمائی لینا چھوڑا، دین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج کتنے ہی گھر جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی بچیوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، قرآن کا پردہ نہیں بتاتے، جس کی وجہ سے کہ ان کے گھروں کے اندر جو ہے ایک آگ کا سما جو ہے وہ پیدا ہے، اور وہ خود بھی گناہ کر کر کے ان سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب وہ اس دلدل سے نکلنے کے لیے ان کو کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنوں کے دور کے اندر اگر کوئی چیز انسان کو بچائے گی تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم بچائے گا۔ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، خود بھی ترجمہ پڑھیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی طرف جو ہے وہ ہم لے کر آئیں۔ ہم نے ترجمہ شروع کیا ہے تو آپ تمام احباب ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔